رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ پھر ہم نے تمہاری صورتوں کو بنایا ثُمَّ قُلْنَا اور پھر ہم نے للملائکہ ملائکہ سے کہا اسجدوا لآدم کہ آدم کو کیا کرو سجدہ کرو فسجدوا پس فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس سوائے ابلیس کے لم یکن من الساجدین وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا قال تو اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک جب سجدہ کرنے کا میرا حکم تھا تو تجھے سجدے سے کس چیز نے روک لیا قال تو شیطان نے کہا انا خیر من کہ میں اس انسان سے کیا ہوں بہتر ہوں خلقتنی من نار آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وخلقتہ من طین اور اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال اللہ نے فرمایا فاہبط منہا کہ یہاں سے اتر جاؤ فما یکون لک ان تتکبر فیہا پس تیرے لائق نہیں کہ تم تکبر کرتے یہ تمہارے لائق نہیں تھا کہ تم اس بارے میں تکبر کرتے فخرج پس نکل جاؤ یہاں سے انک من الصاغرین بے شک اب تم ذلت اٹھانے والوں میں سے ہو ذلیلوں میں سے ہو قال تو شیطان نے کہا انذرنی مجھے مہلت دے دیجئے الی یوم یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے والے دن تک یعنی قیامت تک قال اللہ نے فرمایا انک من المنذرین کہ بے شک آپ کو مہلت دے دی گئی قال تو اس نے کہا فبما اغویتنی کہ میں ضرور بے ضرور گمراہ کروں گا یا پس جس کی وجہ سے مجھے گمراہ قرار دیا گیا لأقعدن لہم میں ضرور بیٹھوں گا ان کے خلاف صراطک المستقیم سیدھے راستوں میں یعنی جو آپ کا سیدھا راستہ ہوگا میں ان راستوں میں بیٹھ جاؤں گا اور جس کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ قرار دے دیا میں ان کو کیا کروں گا ان کو بھی اپنے ساتھ گمراہ کروں گا ثم لآتینہم پھر ضرور بھی ضرور میں آؤں گا حملہ کروں گا من بین ایدیہم ان کے دائیں ان کے سامنے کی طرف سے اور ومن خلفہم اور ان کے پیچھے کی طرف سے وعن ایمانہم اور ان کے دائیں طرف سے وعن شمائلہم اور بائیں طرف سے ولا تجد اکثرہم شاکرین اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے یعنی میری گمراہی کی وجہ سے وہ آپ کے ناشکرے بن جائیں گے قال اخرج منہا اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ مدعوما مدحورا مذمت کیے ہوئے اور دھکیلے ہونے کی حالت میں لمن تبعک منہم البتہ جو بھی تیری پیروی کرے گا لأملأن جہنم منکم اجمعین میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو کیا کر دوں گا جہنم کو بھر دوں گا جہنم کو معزز سامعین ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے وقت جو شیطان سے مکالمہ ہوا اس کو بیان فرمایا ہے اور شیطان یہ انسان کا ایک ازلی دشمن ہے شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے اس کی تخلیق کے وقت ہی اس نے اللہ کے سامنے اس چیز کا اظہار کیا کہ مجھے تو آپ نے جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ کیا تو میں اپنے ساتھ اس انسان کو بھی جہنم میں ضرور لے کر جاؤں گا تو معزز سامعین ان تمام چیزوں کا آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے اب ایک بات یہاں پہ جو ابتدائی طور پہ وہ یہ دیکھ لیجئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیدائش ہوئی ہے یہ ایک زمین میں خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے ہوئی ہے اب دیکھیں آسمان پر بلکہ کائنات میں اصل حکومت کس کی ہے اللہ کی ہے بادشاہت کس کی ہے اللہ کی ہے ساری کی ساری مخلوقات اسی اللہ کے سامنے عاجز ہیں اسی اللہ کے سامنے مجبور ہیں اللہ کی ذات کے سامنے کسی اور مخلوق کا کوئی بس نہیں چل سکتا کوئی اختیار نہیں چل سکتا معزز سامعین اب اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دنیا کے اندر زمین پر انسان کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ کہ وہ ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں زمین میں اپنا نائب بنایا ہے زمین میں تمہیں اپنا خلیفہ قرار دیا ہے بات سمجھیں اب معزز سامعین یہاں پہ یہ ایک بات سمجھیں کہ یہ نائب کس حیثیت سے ہے جس طرح اللہ کی ذات
وہ ایک ایسی ذات ہے کہ کوئی اس کا نظیر نہیں، اس کی کوئی تمثیل نہیں۔ اللہ نے انسان کو بھی جب پیدا کیا تو ساری کی ساری بقیہ کائنات کو اس کی خدمت پہ لگا دیا۔ اب جتنی باقی مخلوقات ہیں، بڑی سے بڑی مخلوقات، حتیٰ کہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، بادلوں کا نظام، ہواؤں کا نظام، پانیوں کا نظام، بر و بحر کا نظام، یہ سارے کا سارا نظام یہ اس انسان کی خدمت کے لیے ہے۔ اس انسان کی کیا ہے؟ اب سورج ہے تو وہ روشنی دینے کا انسان کو پابند ہے، چاند ہے تو وہ رات کی جو ہے وہ وحشتوں کو ختم کرنے کے لیے مامور ہے، ستارے سیارے ہیں وہ انسان کو راستے دکھلانے کے لیے اور انسان کے لیے اس آسمان کو مزین کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں، ہوائیں ہیں تو وہ آکسیجن وغیرہ پوری کر رہی ہیں، پانی ہے تو وہ بنیادی ضروریات اس کی انسان کے لیے پوری کر رہے ہیں۔ گویا کہ پوری کی پوری کائنات انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری کی ساری کائنات خادم اور انسان مخدوم ہے۔ انسان کیا ہے؟ یہ ہے خلیفہ ہونے کا مطلب، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا بنایا ہے؟ زمین پر اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا۔ اب اللہ نے انسان کے بارے میں کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اور تمہاری صورتوں کو بھی ہم ہی نے بنایا۔ اور صورتوں کو بھی کس نے بنایا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہی ذات تو ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر جس طرح اس نے چاہا تمہاری صورتوں کو کیا کر دیا؟ بنا دیا ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں انسان خوبصورت لگ سکتا تھا، جس صورت میں یہ جچ سکتا تھا، حسین لگتا تھا، اللہ نے اسی شکل کو اس کے ساتھ جوڑ کے اسی شکل میں اس کو پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیج دیا ہے۔ بات سمجھیں؟ تو انسان کی جسم کو بنانے والی بھی ذات اللہ کی، اس میں روح ڈالنے والی ذات بھی اللہ کی، اس کی شکل اور صورت کو تعمیر کرنے والی ذات بھی اللہ کی۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اب جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود بن چکا، اب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس آدم کو کیا کرو؟ آدم کو سجدہ کرو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں اسے بنا لوں، اس میں اپنی روح کو پھونک دوں تو تم سب نے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا ہے، سجدے میں گر جانا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، پس ان تمام نے کیا کیا؟ تمام کے تمام، قرآن پاک میں دوسری جگہ پہ آتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے اس انسان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ اب معزز سامعین، ایک بات یہاں پہ مزید سنتے جائیے کہ سجدہ تو صرف ذات الہی کو روا ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ ہم کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر سجدہ جو ہے وہ انہوں نے غیر اللہ کو کیوں کیا؟ بات سمجھیں؟ اب اس میں ایک بنیادی فرق ہے، وہ سمجھ لیں کہ سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے سجدہ عبادت کا، ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیم کا، یعنی احترام کے طور پہ، عظمت کے طور پہ سجدہ کرنا۔ معزز سامعین، پہلی جو امتیں تھیں ان میں جو یہ عبادت کا سجدہ ہے، یہ تو کسی بھی امت کے ہاں کسی بھی شریعت میں کسی کو سجدہ کرنا جو ہے وہ جائز نہیں رہا، یعنی صرف اللہ ہی کو سجدہ یہ جائز رہا۔ کون سا سجدہ؟ عبادت کا۔ جو تعظیمی سجدہ ہے یہ بعض امتوں کے ہاں جائز بھی رہا ہے، بعض شریعتوں میں جائز بھی رہا ہے، لیکن امت محمدیہ ہماری شریعت میں تعظیمی سجدہ بھی حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اس امت کے لیے تعظیمی سجدہ بھی کیا ہے؟ اب صرف عبادت کا سجدہ روا ہے، اور عبادت ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، عبادت صرف اور صرف کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر سوائے ہمارا تو کلمہ جو کلمہ توحید جس کی بنیاد پر ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسی میں اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ذات الہی کے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے نزدیک عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ بات سمجھیں؟ جب دوسرا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی معبود نہیں، تو پھر بھائی سجدہ بھی کسی دوسرے کو روا نہیں ہے۔ تو یہ جو فرشتوں کا سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ اور پھر دوسرے نمبر پہ احکم الحاکمین، جو خالق کائنات ہے اس کا حکم تھا، اس کی حکم اور فرما برداری میں انہوں نے سجدہ کیا تھا، تعمیل خدا بندی میں سجدہ کیا تھا۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ یہ فرما برداری کا سجدہ ہے، تعظیم کا ہے، عبادت کا نہیں، اور دوسرا یہ حکم کی فرما برداری میں، حکم کی تعمیل میں سجدہ تھا۔ بات سمجھیں؟ لہٰذا اس سجدے میں ہم کوئی کلام یا اس کو بطور دلیل کے جو ہے وہ بھئی فرشتوں نے بھی تو سجدہ کیا تھا، تو یہاں پہ سمجھ لیں
کہ پہلی امتوں کے ہاں تعظیمی سجدہ بعض شریعتوں میں جائز رہا ہے، ہر ان میں نہیں لیکن بعض میں رہا، لیکن امت محمدیہ شریعت محمدیہ میں تعظیمی سجدہ بھی کیا قرار دے دیا گیا؟ حرام قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا اس امت کے لیے تعظیمی سجدے کی بھی گنجائش نہیں، اور اس پر تمام مسالک کا اتفاق ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تمام مسالک کا کیا ہے؟ یہ کوئی مختلف ہی مسئلہ نہیں ہے بھائی، کوئی بھی کسی بھی مسلک میں آپ چلے جائیں، حتیٰ کہ بریلوی علماء بھی آپ کو کہیں گے کہ تعظیمی سجدہ بھی ہمارے یہاں حرام ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے درباروں نے ماحول خراب کر دیا، باقی ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے جو ہے وہ علماء ہیں، ان کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جس طرح عبادت کا سجدہ حرام ہے، ہماری امت میں تعظیمی سجدہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے اور جی اس کی جو ہے وہ سجدے کی نیت نہیں تھی، اس نے کون سا تسبیحات کہی ہیں، بھئی تسبیحات تو سجدے میں ویسے بھی فرض نہیں ہے، تسبیحات کا درجہ تو سنت کا ہے، سجدہ تو ایک شیپ کا نام ہے، آپ نے اگر جو ہے وہ سجدے والی کیفیت حیت حالت بنا لی تو اسی کو سجدہ کہتے ہیں، اور کس کو کہتے ہیں؟ بات سمجھ؟ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک آدمی نے جو ہے وہ امام کی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ اپنی کمر کو جھکا لیا، امام رکوع میں تھا کہ وہ بھی رکوع میں شامل ہو گیا، اب اس کو ایک بھی تسبیح کہنے کا موقع نہیں ملا کہ امام فوراً سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا، یہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب آپ بتائیں کہ اس نے رکوع پا لیا یا نہیں پا لیا؟ اس نے رکوع کو پا لیا ہے، اس نے رکوع کو کیا کر لیا؟ اس کا رکوع ہو چکا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ، اب جس کا رکوع ہو گیا اس کی گویا کہ رکعت ہو گئی۔ اب یہ جو تسبیحات ہیں یہ تو سنت ہیں، تسبیحات کیا ہیں؟ سنت ہیں، بات سمجھے؟ اب دیکھیں تسبیحات کے بغیر اس کا رکوع ہو رہا ہے، اب کوئی کہے کہ جی یہ ویسے سجدے پہ نے تسبیحات تھوڑی پڑھی ہیں جی قبر پہ، بات سمجھے؟ لہٰذا یہ سجدہ نہیں، بھائی نہیں، بالکل غلط بات، تسبیحات تو ویسے بھی سنت ہوتی ہیں، سجدہ حیت کا نام ہے، یہ یاد رکھیں، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ کس کا نام ہے؟ حیت، یہ انسان کی جو حالت ہے نا اس کا نام ہے۔ اگر سجدے والی کسی نے حیت بنا لی تو یہ بھائی یہ ایسا عمل ہے جو ہماری شریعت میں کیا ہے؟ حرام قرار دے دیا گیا ہے، ناجائز کہا گیا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ آگے دیکھیں، فرمایا کہ الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعک، اللہ نے اس سے پوچھا کہ آپ کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے، کس چیز نے روک لیا؟ اللہ تسجد اذ امرتک، کہ تو نے سجدہ نہیں کیا جبکہ سجدہ کرنے کا میرا حکم تھا، سجدہ کرنے کا میرا حکم تھا۔ تو اس نے جواب میں کہا انا خیر من، میں اس انسان سے کیا ہوں؟ بہتر ہوں، خلقتنی من نار، کہ اسے آپ نے آگ سے پیدا کیا، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو آپ نے کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی آگ سے کم تر ہے۔ یہ اس کا نظریہ، یہ کس کا نظریہ تھا؟ کیونکہ مٹی کو جتنا بھی بلندی سے آپ پھینکیں وہ کہاں پہ آئے گی؟ واپس زمین پہ آگے گرے گی، اور آگ جیسے بھی بڑھتی چلی جائے، جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے، اس کے شعلے بلند سے بلند تر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس نے کہا کہ اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں اس سے بہتر ہوں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، یہاں سے اتر جاؤ، فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا، آپ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا اس معاملے میں تم تکبر سے کام لیتے۔ اور ابلیس سے کہا گیا، اللہ نے فرمایا کہ تیرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ تو کیا کرتا اس معاملے میں؟ تکبر کرتا، اس لیے کہ تو بھی تو مخلوق ہے نا، جب خالق کا حکم تھا تو حکم کی تعمیل ہی ہوتی ہے، جب انسان جو ہے وہ عابد ہے، انسان عبد ہے، انسان ہے، مخلوق ہے، اب مخلوق ہونے کے بعد خالق سے کس چیز کی ضد بھائی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ تو اس معاملے میں کیا کرتا؟ تکبر کرتا۔ فخرج، اب یہاں سے نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک اب تو ذلیلوں میں سے ہے، تو جو ہے تجھے راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے۔ قال، شیطان نے جواب میں کہا انظرنی الی یوم یبعثون، ایک دعا کی، اب چونکہ اس نے عبادتیں تو کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی پہلے بڑی اس نے فرما برداری کی، بڑی عبادت کی، لیکن یاد رکھیں انسان کو اپنی عبادت پر اترانا نہیں چاہیے، عبادت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، کیا معلوم کہ اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے بھی یا نہیں، کیا معلوم کہ ہمارا جو انجام ہے وہ عبادت پر ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر ہے؟ بھئی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک قول ہے کہ اس نے 7 لاکھ سال اللہ کی عبادت کی، اتنا بڑا یہ عبادت گزار تھا، اس نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پہ اللہ کی عبادت نہ کی،
اتنا بڑا عبادت گزار. اور کئیوں نے جو ہے وہ مختلف فگر بتلائے ہیں کہ اتنے اتنے سال جو ہے وہ اتنی اتنی مدت تک اس نے عبادت کی. اچھا چلیں ابلیس کو تو چھوڑیں, ایک آدمی گزرا ہے جو ہے وہ بلعم بن باعورہ کے نام سے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا. تو یہ مستجاب الدعوات تھا, عبادت میں اس نے یہ مقام حاصل کر لیا ہوا تھا کہ یہ جو دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے. اتنا اللہ کے ہاں قرب کا مقام اس کو مل چکا تھا. اب ساری زندگی عبادت کرنے والا, اب جو ہے وہ اس کی قوم اس کے پاس آئی اور اس کو کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہماری قوم پر چڑھائی کرنے والے ہیں, آپ حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دیں. اب پہلے پہل تو اس نے انکار کیا, جب قوم نے مجبور کیا اور پیشکشیں کی, پریشر ڈالا, اب اس نے جو ہے وہ بد دعا کر دی. اب جو الفاظ کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ کے خلاف وہ اپنے خلاف نکل رہے تھے زبان سے, اور جو کہنا چاہتا حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف بنی اسرائیل کے, وہ اپنی قوم کے خلاف نکلتے چلے جا رہے تھے. بات سمجھے, ساری زندگی عبادت کرنے والے کا انجام حالت کفر میں ہو. اسی طرح جو ہے وہ ایک اور آدمی گزرا ہے, اس نے 400 سال تک اللہ کی عبادت کی لیکن کفر کی حالت میں مرا. بات سمجھے, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو حسن خاتمہ کی دعاؤں کی تلقین کی ہے, تربیت دی ہے کہ وہ مانگا کرے. اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ, اے اللہ ہمارا جو انجام ہے, ہمارا خاتمہ, وہ آپ ایمان پر فرمائیے. بات سمجھے. تو بہرحال اب اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ انظرنی الی یوم یبعثون, مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. قال انک من المنظرین, اللہ نے فرمایا کہ بے شک جا, تجھے ہم نے مہلت دے دی. قال فبما اغویتنی, اب اس میں جب اس کو مہلت مل گئی, اب اس نے کیا کہا کہ جس انسان کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ قرار دے دیا, مجھے راندہ درگاہ کر دیا, مجھے ملعون قرار دے دیا, لأقعدن لهم صراطک المستقیم, تیرے سیدھے راستے میں ان کے خلاف ضرور بیٹھوں گا اور میں ان کو کیا کروں گا, تیرے راستے یعنی جو تیری طرف آنے والا راستہ ہے نا, میں اس راستے میں آ کے بیٹھ جاؤں گا. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے, کہ شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا, ومن خلفہم, پیچھے سے بھی آؤں گا, وعن ایمانہم, دائیں طرف سے بھی آؤں گا, وعن شمائلہم, اور بائیں طرف سے بھی آؤں گا. یعنی ہر طرف سے میں اس انسان پر حملہ آور ہوں گا اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور تو اپنے اکثر بندوں کو نہ فرمان پائے گا نہ شکرہ پائے گا. یہ شیطان کہہ رہا ہے میری گمراہ کرنے کی وجہ سے یہ تیرے بندے, تیرے پیدا کیے ہوئے, اور تیرا ہی شکر ادا نہیں کریں گے, تیری ہی فرما برداری اختیار نہیں کریں گے. قال اخرج منها, اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے دفع ہو جا, مذءوما مدحورا, مذمت کیے ہونے کی حالت میں, یعنی تیری مذمت, تجھے ہم نے ذلیل و رسوا کر دیا, تجھے ہم نے ملعون قرار دے دیا, مدحورا, اور ہم نے تجھے دھتکار دیا, راندہ درگاہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور فرمایا لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین, اور جو تیری پیروی کرے گا اس سے اور تجھ سے میں ضرور بھی ضرور جہنم کو کیا کر دوں گا, جہنم کو بھر دوں گا.